السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند الولی عطائے رسول حضور غریب نواز، آپ کی پیدائش 14 رجب 537 ہجری 1135 عیسوی بروز پیر بمقام سنجر میں ہوا۔ آپ کے والد محترم کا نام مبارک سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والدہ ماجد کا نام سیدہ ماہنور ام الورا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی شان مبارک اور آپ کی ننیال سے حسنی ددیال سے حسینی آپ کو لقب چاہتا ہے۔ آپ حضور غریب نواز ہند الولی عطائے رسول، آپ کی والدہ اور آپ کے والد نے آپ کا نام امام علی مقام کے نام پاک پر رکھا حسن۔ دنیا نے اسے معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا اور مظلوموں، دکھیاؤں، مجبوروں نے، عاشقوں نے غریب نواز کا لقب عطا فرمایا کہ آپ کا نام حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی ہے، لیکن آپ کو لقب ملا غریب نواز، غریبوں کے نوازنے والے، اور آپ کو غریب نواز کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ پوری دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ سرکار حضور غریب نواز کے بچپن میں جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی تو آپ کے والدہ والد کا سر پہ سے سایہ اٹھ گیا۔ صبر کی اس نیک ولی اللہ کے مرضی کے آگے اپنا سر جھکا لیا۔ والدہ والد کی طرف سے آپ کو ایک باغ اور 5 چکی آٹا چکی وراثت میں ملی، ایک باغیچہ، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زمانے میں مشہور حضرت ابراہیم گندوزی کو خدا کا حکم ہوا کہ جاؤ اور معین الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا کچھ علم عطا فرماؤ، علم کی روشنی اور عبادت اور علم سے نوازو۔ علم حاصل کرنے کے بعد سمرقند اور بخارا کا سفر اللہ کے بھروسے پر کیا، اور چند سالوں کے بعد علم حاصل کر لیا۔ اب آپ کے بعد گیان، علم حاصل کرنے کے تڑپ آپ کے دل کو بے چین کرنے لگی۔ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں آپ نے 20 سال آپ نے خدمت کی، اپنے پیر کی خدمت کے درمیانی کچھ سالوں کے بعد آپ کے پیر کے ساتھ آپ نے حج بیت اللہ روضہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، حج کا مشرف حاصل کیا۔ آپ کے پیر نے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں سے نوازا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین، تیری بارگاہ میں میں نے خواجہ معین الدین حسن چشتی کو دعاؤں سے نوازا ہے، تیری بارگاہ میں لایا ہوں، اسے قبول فرما۔ آسمانوں سے آواز آتی ہے، چلے آؤ میرے معین الدین کو لے کر، مجھے معین الدین قبول ہے۔ اب آپ کی پیر و مرشد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرماتے ہوئے پہنچے رسول اللہ کی بارگاہ میں، سلام فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم کو سلام پیش کر کر جیسے ہی آنکھیں منورہ بند کری، جواب آتا ہے، وعلیکم السلام قطب المشائق بر و بحر، قطب مشائق بر و بحر، زمین اور پانی کے ولیوں کے سردار۔ جب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آپ کا
عطائے رسول سے آپ کو نوازا گیا۔ اب حضور غریب نواز ہند کی طرف روانہ ہونے لگے۔ آواز آئی، معین الدین، ہم نے تمہیں سلطان و ہند بنایا اور ہند کے ریگستان میں تم ایسے پھول کھلاؤ گے جس کی خوشبو سے یہ ریگستان قیامت تک مہکتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور ان پھولوں کی ہمیشہ تم پر بارش ہوتی رہے گی۔ اب پیر و مرشد سے رخصت ہونے کا وقت بھی آ گیا۔ وداعی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جانشین حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خاص تحفہ خاص نظر سے نوازا۔ خاص خدمتگار سیدنا خواجہ فخر الدین چشتی گردیزی رحمۃ اللہ علیہ، جو غریب نواز کے چچا زاد بھائی ہیں، پیر زاد بھائی ہیں اور پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ ہم سرکار کی دربار میں جو خدمت کرتے ہیں، آپ ہی کی اولاد سے ہماری نسلیں ہیں، آپ ہی کی بارگاہ غریب نواز کے دربار میں ہم خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ 850 سالوں سے ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ کا مرید سجادہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے کہ آپ کو دے دیا کہ آج سے فخر الدین اور تم ایک ہی منزل کے مسافر ہوگے، اور حضرت سید فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کی خدمت میں رہو گے۔ اب ہند کی سرزمین پر دین حق کی روشنی پھیلنے کا وقت آ چکا۔ آپ کا سفر ہمدان، تبریز، اصفہان، سبزوار، بلخ، غزنی، لاہور ہوتے ہوئے 587 ہجری 587 ہجری 1185 1185 عیسوی میں آپ ہندوستان تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی 3 صاحبزادے حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے صاحبزادے سیدنا ضیاء الدین ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے صاحبزادے سیدنا خواجہ نظام الدین ابو سہیل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شہزادی سیدہ بی بی حافظ جمال جو پیدائشی قرآن حافظ ہیں، آپ کے خاص جانشین مرید سیدنا خواجہ قرب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بابا کتب کے مرید حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید سے مرید حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء سے مرید حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔